جنگ صفین ہوئی تھی، اس کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ جنگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی اور 37 ہجری میں ہوئی تھی۔ صفین شام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہے۔ حضرت علی کوفے سے فوج لے کر چلے اور جب صفین پہنچے تو دیکھا کہ شامی لشکر امیر معاویہ کی سرکردگی میں یہاں پہلے سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور ان کی ایک جماعت دریائے فرات کے گھاٹ پر قابض تھی۔ حضرت علی نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ امیر معاویہ سے تصفیہ کرنے آئے ہیں، تاہم امیر معاویہ تصفیہ پر رضامند نہ ہوئے۔ شامی لشکر نے حضرت علی کے لشکر کو دریائے فرات سے پانی لینے سے روک دیا۔ اس پر حضرت علی نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت علی کی فوج شامی فوج کو رسوا کرنے اور اپنے لیے دریا تک کا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی نے شامیوں کو فرات سے پانی لے جانے کی کھلی اجازت بھی دے دی۔ شامیوں نے تو حضرت علی کو منع کیا تھا، پانی لینے سے روک دیا تھا، لیکن آپ نے جب قبضہ کر لیا دریا پہ تو آپ نے ان کو پانی لینے سے نہیں روکا بلکہ اجازت دی۔ امیر معاویہ کا اصرار تھا کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں۔ ایک دفعہ جب لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو دونوں طرف کے صلح پسندوں نے روک تھام کروا دی۔ جنگ کا آغاز صفر 37 ہجری میں شروع ہوا۔ جنگ سے قبل جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن دونوں فریق عام جنگ کے مہلک نتائج سے خائف ہونے کے باعث گریز کرتے رہے۔ صلح کے ہر امکان کی گنجائش باقی رکھنے کی غرض سے فریقین اس پر متفق ہو گئے کہ حرمت والے مہینوں میں عارضی صلح کر لی جائے، لیکن یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوئی۔ چنانچہ آغاز سفر میں دوبارہ جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ جب لڑائی کچھ مدت تک بغیر حتمی فیصلے کے ہوتی رہی تو امیر معاویہ کی ہمت پست ہو گئی۔ اس خطرناک حالت میں حضرت عمر بن عاص نے انہیں مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے نسخے نیزوں کے سروں پر بندھوائیں اور کہیں کہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی کے متبعین میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد نے یہ کہہ دیا کہ اللہ سے فیصلہ چاہنے کی استدعا مسترد نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح حضرت علی نے ہراول دستے کو واپس بلا لیا اور لڑائی رک گئی۔ حضرت علی کی فوج کی اکثریت نے امیر معاویہ کی تجویز مان لی کہ دونوں فریق ایک حکم کا انتخاب کریں اور یہ دونوں حکم مل کر قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق کسی فیصلے پر پہنچ جائیں۔ کتب تاریخ میں اس واقعے کو تحکیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال شامیوں نے حضرت عمر بن عاص کو انتخاب کیا اور حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نامزد کیا اور اقرار نامے پر دستخط کے بعد فوجیں منتشر ہو گئیں۔ یہ ابن اسیر کی تاریخ میں کا حوالہ یہ۔ حضرت خلیفہ ثانی نے اس بارے میں اس طرح تعریف فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے یہ ہوشیاری کی کہ نیزوں پر قرآن اٹھا دیے اور کہا کہ جو کچھ قرآن فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے اور اس غرض کے لیے حکم مقرر ہونے چاہیے۔ اس پر وہی مفسد جو حضرت عثمان کے قتل کی سازش میں شامل تھے اور جو آپ کی شہادت کے مان بعد اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے، انہوں نے حضرت علی پر زور دینا شروع کر دیا کہ یہ بالکل درست کہتے ہیں، آپ فیصلہ کے لیے حکم مقرر کر دیں۔ حضرت علی نے بتیرا انکار کیا، مگر انہوں نے اور کچھ ان کمزور طبع لوگوں نے جو ان کے اس دھوکے میں آ گئے تھے حضرت علی کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ حکم مقرر کریں۔ چنانچہ معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری حکم مقرر ہوئے۔ یہ تحکیم دراصل قتل عثمان کے واقعے میں تھی اور شرط یہ تھی کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ تھا کہ جو عثمان کا قتل ہے اس کو واقعہ کی بارے میں فیصلہ ہوگا اور یہ حکم اس لیے مقرر کیے گئے تھے
اور یہ تھا کہ قرآن کریم کے مطابق جو بھی قاتل ہیں ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے فیصلہ ہوگا۔ مگر عمر بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری دونوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہم دونوں حضرت علی اور حضرت معاویہ کو ان کی امارت سے معزول کر دیں۔ تحکیم تو اس لیے تھی، یہ فیصلہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا، حکم مقرر کیے گئے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن یہاں دونوں حکمین جو مقرر کیے گئے تھے انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر دیا کہ دونوں کو پہلے معزول کیا جائے، پھر بعد میں بات ہوگی، کیونکہ تمام مسلمان انہی دونوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ان دونوں کا خیال تھا۔ اور پھر آزادانہ رنگ میں مسلمانوں کو کوئی فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں، حالانکہ وہ اس کام کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو بات ہی غلط تھی جس کے بارے میں ان حکمین نے سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ مگر بہرحال ان دونوں نے اس فیصلے کا اعلان کرنے کے لیے ایک جلسہ عام منعقد کیا، اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ پہلے آپ اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں، بعد میں اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے حضرت علی کو معزول کر دیا ہے، اور میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں، اور حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا، بلکہ اس کے عہدہ امارت پر انہیں بحال رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص خود بہت نیک آدمی تھے، لیکن اس وقت حضرت مسلم وہ لکھتے ہیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہاں اس وقت بہرحال وہ باوجود اس نیکی کے کسی طرح وہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے یا کیا ہوا، یہ علیحدہ مضمون ہے، اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن بہرحال فیصلہ غلط تھا ان کا۔ اس فیصلہ پر حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لوگ حکم مقرر ہوئے تھے انہوں نے علی کے بجائے معاویہ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور یہ درست ہے۔ مگر حضرت علی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ حکم اس غرض کے لیے مقرر تھے اور نہ ان کا یہ فیصلہ کسی قرآنی حکم پر ہے۔ اس پر حضرت علی کے وہی منافق طبع ساتھی جنہوں نے حکم مقرر کرنے پر زور دیا تھا، یہ شور مچانے لگ گئے کہ حکم مقرر ہی کیوں کیے گئے تھے جبکہ دینی معاملات میں کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ اول تو یہ بات معاہدے میں شامل تھی کہ ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، جس کی انہوں نے تعمیل نہیں کی، یہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوا ہی نہیں۔ دوسرے حکم تو خود تمہارے اصرار کی وجہ سے مقرر کیے گئے تھے یا مقرر کیا گیا تھا، اور اب تم ہی کہتے ہو کہ میں نے حکم کیوں مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جھک مارا تھا اور ہم نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ ہماری غلطی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں مانی؟ اس کے تو یہ معنی ہیں، یہ جو باغی تھے، جو منافق تھے، اس کے تو یہ معنی ہیں کہ ہم بھی گناہ گار ہو گئے اور آپ بھی برابر ہو گئے دونوں، ہم نے بھی غلطی کا ارتکاب کیا اور آپ نے بھی کیا، اب ہم نے تو اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ بھی توبہ کریں اور اس امر کا اقرار کریں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ اگر حضرت علی نے انکار کیا تو وہ یہ کہہ کر آپ کی بیعت سے الگ ہو جائیں گے کہ انہوں نے چونکہ ایک خلاف اسلام فعل کیا ہے اس لیے ہم آپ کی بیعت میں نہیں رہ سکتے، اور اگر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اگر علی نے انکار کیا تو یہ کہہ کر بیعت سے الگ ہو جائیں گے کہ خلاف اسلام فعل کیا اس لیے ہم آپ کی بیعت میں نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو بھی ان کی خلافت باطل ہو جائے گی، کیونکہ جو شخص اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے وہ خلیفہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، جس امر کے متعلق میں نے حکم مقرر کیا تھا اس میں کسی کو حکم مقرر کرنا شریعت اسلامیہ کی روح سے جائز ہے، باقی میں نے حکم مقرر کرتے وقت صاف طور پر یہ شرط رکھی تھی
کہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں گے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تب میں اسے منظور کروں گا، ورنہ نہیں، میں اسے کسی صورت میں بھی منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے چونکہ اس شرط کو ملحوظ نہیں رکھا اور نہ جس غرض کے لیے انہیں مقرر کیا گیا تھا اس کے متعلق انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس لیے میرے لیے ان کا فیصلہ کوئی حجت نہیں، مگر انہوں نے حضرت علی کے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور بیعت سے علیحدہ ہو گئے اور خوارج کہلائے، اور انہوں نے یہ مذہب نکالا کہ واجب الاطاعت خلیفہ کوئی نہیں، کثرت مسلمین کے فیصلے کے مطابق عمل ہوا کرے گا، کیونکہ کسی ایک شخص کو امیر واجب الاطاعت ماننا لا حکم الا للہ کے خلاف ہے۔